آئیے سنیے کہ رمضان شریف میں انسان کو وہ کون سا عمل کرنا چاہیے جو سب سے بہتر ہو، جس کے ذریعے سے اس کا رمضان ایسا گزرے کہ وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جائے۔ قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حکیم نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ یہ آیت کریمہ ہماری رہنمائی کرے گی کہ رمضان اور قرآن۔ اب اس گفتگو کو جو آگے میں کرنے لگا ہوں، آپ حضرات نے بہت توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں، بلکہ شیخ مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ عظیم شخصیت کہ جس نے اس خطہ پاک و ہند کے اندر، اس بر صغیر پاک و ہند میں دین اسلام کی تجدید کی۔ جب اسلام کے قوانین بدلے جا رہے تھے، جب اپنی مرضی کے مطابق اسلام کی تشریحات وقت کے حاکم کر رہے تھے، ان ظالموں کے خلاف کلمہ حق بلند کر کے دین اسلام کی تجدید کی اور دین اسلام کو صحیح شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ وہ شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت ہے۔ آپ نے مکتوبات لکھے اور آپ کے جو مکتوبات تھے وہ اسلامی انقلاب کا سبب بنے۔ تو انہی مکتوبات میں آپ نے ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے بہت ہی عظیم الشان کلام کیا ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے خاص طور سے مطالعہ کر کے یہ چیز لے کر آیا ہوں۔ مقصد میرا یہی ہے کہ آپ جتنے جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں، رمضان ہمیں نصیب ہو رہا ہے، نہ جانے زندگی میں پھر رمضان نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اللہ تعالی ہمیں ایسا رمضان عطا کر دے، ایسا رمضان ہم گزار سکیں اللہ کی توفیق سے کہ ہمیں اس کی حقیقی جو حلاوت اور برکت ہے وہ حاصل ہو جائے۔ شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم یہ اللہ تعالیٰ کے تمام ذاتی اور صفاتی کمالات کا جامع ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ کلام اللہ ہے، تو فرمایا اس لیے قرآن حکیم سے رمضان المبارک کی خاص نسبت، کیونکہ وہ شہر اللہ ہے، یعنی اللہ کا مہینہ ہے رمضان، اور قرآن اللہ کا کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو فرمایا اس آیت کریمہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں اسی طرف اشارہ ہے کہ یہ کلام اللہ اس شہر اللہ میں نازل ہوا، تو اس رمضان سے قرآن کی نسبت کتنی مضبوط ہو گئی۔ دوسرا نقطہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ قرآن حکیم کا عکس اور ظل ہیں۔ قرآن اللہ کی ذاتی اور صفاتی جو اللہ کے کمالات ہیں ان کا مظہر ہے، اور فرمایا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تبارک و تعالی کے ذاتی اور صفاتی کمالات کا مظہر عتم ہے۔ تو فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سے نسبت یہ ہو گئی، تو اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کو قرآن سے بھی نسبت ہے اور صاحب قرآن سے بھی نسبت ہے۔ اس مہینے کو قرآن سے بھی نسبت ہے اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی نسبت ہے۔ تو فرمایا قرآن سے نسبت اور صاحب قرآن سے نسبت کی وجہ سے یہ مہینہ تمام بھلائیوں کی اور برکتوں کا جامع بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں تمام بھلائیاں اور برکتیں جمع فرما دی، کیونکہ یہ رؤوف الرحیم کا مہینہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ
جو بھلائی پورے سال میں کسی کو بھی کسی راستے سے پہنچتی ہے وہ اس ماہ مبارک کے سمندر کا ایک قطرہ ہے۔ کتنی عظیم بات فرما دی۔ پھر آپ نے کیسا درس دیا؟ ارشاد فرمایا کہ اب سمندر پاس ہو تو اس سے خوب فائدہ اٹھا لینا چاہیے، پیاسا نہیں رہنا چاہیے۔ ماہ رمضان بھلائیوں کا سمندر ہے، ماہ سیام یہ خیر اور سلامتی کا سمندر ہے۔ اب سمندر آج رات سے ہمارے پاس خود چل کر آ رہا ہے، تو اس سے پورا نفع اٹھانا چاہیے۔ اس سے نفع اٹھانے کا طریقہ کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے نفع اٹھانے کا طریقہ یہ سمجھ میں آیا کہ اس مہینے کو جن کی نسبت سے عظمت ملی ہے ان کے قریب ہو جاؤ، یعنی قرآن سے قریب ہو جاؤ، صاحب قرآن سے قریب ہو جاؤ، قرآن سے قریب ہو جاؤ، صاحب قرآن سے قریب ہو جاؤ، تو نفع کیا ہوگا کہ اس پورے سمندر سے تم بہت سارا نفع حاصل کر لو گے۔ تو جو رمضان سے برکت چاہتا ہے وہ قرآن اور صاحب قرآن سے اپنا تعلق قائم کرے۔ کیسے کریں گے؟ قرآن کی تلاوت کیجئے، نماز میں قرآن پڑھیے، نمازوں کے علاوہ قرآن پڑھیے، روزانہ کئی پارے تلاوت کیجئے، اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں، اور جب رات کا وقت آ جائے تو نماز عشاء کے ساتھ الحمد سے والناس تک دنیا میں کروڑوں مسلمان قرآن کی تلاوت سن رہے ہوں، ان میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ آپ کے کانوں سے جب قرآن کی تلاوت دل میں اترے گی تو دل کا زنگ دور ہوتا رہے گا، اور جب مل کر سب لوگ قرآن کی تلاوت سن رہے ہوتے ہیں اللہ کے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھنے والے کے منہ کے قریب وہ اپنا منہ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فرشتے سکینہ اور اطمینان لے کر آتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، قرآن اور صاحب قرآن یہ دو ہی نعمتیں ہیں جن کی برکت سے بندہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ اب قرآن سن لیا آپ نے، قرآن سننے کے بعد صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ بھی سنیے۔ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ، حضور کا ذکر مبارک کس انداز میں فرماتا ہے، حضور کی شانوں کو کیسے بیان کرتا ہے، حضور کے علم کو کیسے بیان کرتا ہے، حضور کی حیات کو کیسے بیان کرتا ہے، حضور علیہ السلام کے اختیارات کو کیسے بیان کرتا ہے، قرآن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عصمت اور عظمت اور عزت اور ناموس کو کیسے بیان کرتا ہے، قرآن رسول اللہ کی ختم نبوت کو کیسے بیان کرتا ہے، قرآن رسول پاک علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کو کیا کیا بشارتیں دیتا ہے۔ قرآن کھولیے تو گویا رخ مصطفیٰ کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کھولیے تو گویا نبی پاک علیہ السلام کے سراپا مقدسہ کی تلاوت ہو رہی ہے۔ یقین فرمائیے یہ قرآن اللہ کا کلام جب تلاوت ہوتی ہے تو اس کا اثر دل پر ہوتا ہے، روح پر ہوتا ہے، اور کئی بار اس بات کا مشاہدہ ہوا کہ جب قرآن اور صاحب قرآن کے تعلق سے ہم بیٹھتے ہیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا تذکرہ سن کر ایک وجدانی کیفیت ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی ندامت سے سر جھکے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی قرآن کی آیات سن کر بے اختیار اپنے مالک و خالق کے حضور ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، کبھی اپنی گزشتہ زندگی پر شرمندگی ہوتی ہے اور انسان ندامت کے آنسو بہا کر توبہ کی نعمت پا کر اپنی زندگی بدل لیتا ہے۔ قرآن جتنا اثر رکھتا ہے دنیا کی کوئی کتاب اتنا اثر نہیں رکھتی، قرآن کا وعدہ جتنا سچا ہے اتنا کسی اور کا وعدہ سچا نہیں ہے، قرآن نے جو وعید دی ہے وہ وعید ہو کر رہے گی، قرآن مجید فرقان حکیم لا ریب ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، اگر رمضان گزارنا ہے ویسا کہ جو اللہ کا قرب دے دے، اس کا طریقہ ایک ہی ہے، قرآن اور صاحب قرآن
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو جائے. شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس بندے کو اس مہینے میں اطمینان کی دولت ملی ماہ رمضان میں، اس کا پورا سال اطمینان و سکون سے گزرے گا. آواز صحیح نہیں آئی مجھے، یا تو آپ میری بات نہیں سمجھے. میری تو کیا بات ہے، شیخ مجدد کی بات ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو اس مہینے میں اطمینان کی نعمت ملی، جس نے مطمئن ہو کر اللہ تعالیٰ کے کلام پر، رسول اللہ کے فرامین پر، اسلام پر مطمئن ہو کر رمضان گزارا، اس کا پورا سال اطمینان سے گزرے گا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ جس کا ذہن اس رمضان میں مطمئن نہ رہا، اس کے خیالات منتشر رہے، یاد رکھنا اس کا پورا سال پھر پریشانیوں میں گزرے گا. 5 نمازوں کا 1 گھنٹہ بس نہیں، تراویح بھی شامل ہے، نہیں درس قرآن بھی شامل ہے، درس حدیث بھی شامل ہے، درس فقہ بھی شامل ہے، گھر میں بھی قرآن پڑھنا ہے. اگر کہیں سفر پہ جانا ہو تو قرآن ساتھ لے لیجئے، قرآن پڑھیے، اور اس اطمینان کے ساتھ کہ رب کی رحمت برکت میری زندگی بدل رہی ہے، قرآن میرے اندر انقلاب برپا کر رہا ہے. آپ اس مہینے کو سکون سے گزاریے، پورا سال آپ کا سکون سے گزر جائے گا. آپ فرماتے ہیں جس کو بھی خیر اور سلامتی اور بھلائی سے ملتا ہے وہ اس مہینے کی برکت سے ملتا ہے. تو اطمینان کہاں ملے گا؟ جتنا اطمینان، سچ بتائیے گا اس وقت آپ کو اتنا کسی اور وقت ہوتا ہے؟ ابھی جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنا سکون ہے آپ کی زندگی میں؟ کوئی خیال ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ نہیں. سب کو اپنے رب کے حضور سجدہ ریزی کا انتظار ہے، اپنے رب سے دعائیں مانگنے کا انتظار ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کا انتظار ہے، قرآن کی تلاوت نماز میں سننے کا انتظار ہے. تو عزیز دوستو کتنا اطمینان ہے. تو اس رمضان کو قرآن اور صاحب قرآن کے نام کر کے دیکھیے، جتنا اطمینان آپ کو اس سال ملے گا ایسا کبھی نہیں ملا ہوگا.